ایمان والی بہنوں، جو آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ بے شک موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جس چیز کے اندر اللہ رب العزت نے روح کو ڈال دیا ہے، اس ہر ایک چیز نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ دوسری جگہ پہ میرا رب فرماتا ہے للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے انسان تجھے زندگی اور موت اس لیے عطا فرمائی کہ تمہارے اعمال جانچنے کے لیے کہ کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے اور کون برے اعمال کر کے آتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک تماشا ہے، ایک کھیل ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے انسان یہ دنیا کی ہر ایک چیز فانی ہے، یہ ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے، اور صرف انسان تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ ایمان والی بہنوں، اس لیے میرے رسول اللہ نے فرمایا ہمیشہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو، کیونکہ مرنے والا شخص ایسے ہوتا ہے جیسے ایک ڈوبنے والا ہوتا ہے، جیسے ایک ڈوب رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، لوگوں آؤ میری مدد کو، آؤ مجھے کوئی باہر نکالو۔ ایک مرنے والے کی مثال میرے نبی نے اس طرح فرمائی کہ جس طرح ایک پانی میں انسان ڈوب رہا ہے، اور وہ میرے حضور فرماتے ہیں میرے صحابیوں، وہ مرنے والے کو جب ہم کفن کا انتظام کروا کر سامنے لٹا کر گھر والے بیٹھ کر روتے ہیں، ہائے ہمارا پیارا جا رہا ہے، بیٹیاں رو رہی ہیں، بیٹے روتے ہیں ہمارا باپ جا رہا ہے، بیویاں روتی ہیں ہمارا شوہر جا رہا ہے، لیکن میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، جب رونے والا روتا ہے تو میت اس وقت پکار کر کیا کہتی ہے، جو ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر ہمیں وہ آواز سنائی جاتی تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا، وہ تمام مخلوقات آواز سن سکتی ہیں لیکن ہم نہیں سن سکتے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر ہمیں وہ اس کی مرنے والے کی آواز آ جاتی تو ہم خود کو بھول جاتے، اولاد کو بھول جاتے، جنگل کی طرف چلے جاتے، صرف انسان اپنے رب کو وہاں جا کر مناتا، اس کو گھر بار سب کی فکر بھول جاتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن جب ہم روتے ہیں اپنے پیاروں پر رو رہے ہوتے ہیں، لیکن مرنے والا کیا کہتا ہے سنیے گا۔ اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانے، جب انسان رو رہا ہے، یہاں بیویاں روتی ہیں ہائے ہمارا شوہر چلا گیا، بیٹیاں روتی ہیں باپ چلا گیا، بیٹے روتے ہیں ہائے اللہ اکبر ہمارا باپ چلا گیا، لیکن مرنے والا چیخ کر کیا کہہ رہا ہے، توجہ کیجئے گا، مرنے والا چیخ کر پکار کر کہتا ہے اے رونے والوں، رونا ہے مجھ پر نہ رویا کرو، رونا ہے اپنے عملوں پر رویا کرو، میں بھی دنیا کے مکر میں پھنسا رہا، میں بھی اپنے اعمال کی تیاری نہ کر سکا، اے رونے والوں رونا ہے اپنی عملوں پر رو لیا کرو، جو تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں ان نافرمانیوں پر رو لیا کرو، رو کر اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، میں بھی دنیا کے مکر میں پھنسا رہا، دنیا ایک فریب ایک تماشا ہے، دنیا کے دھوکے میں آ گیا، میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا، اے رونے والوں رونا ہے اپنے مردہ دل پر رویا کرو۔ اللہ کے ایک ولی فرماتے ہیں رونا ہے تو مردہ دل پر رویا کرو، مردے جسم پر نہ رویا کرو، کیونکہ مردہ جسم پر رونا اتنا نقصان نہیں ہے، مردہ جس کا انسان کا دل مردہ ہو جائے اس کا زیادہ نقصان ہے، کیونکہ جب دل ہی مر جائے تو وہ انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھے گا، وہ چغلی کو چغلی نہیں سمجھے گا، وہ گناہ کر رہا ہو۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو انسان اپنے رب کی یاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں رونا ہے اپنے مردہ دل پر رویا کرو، لیکن آؤ جب ہم مرنے والے کو کفن کا انتظام کروا کے شہر خاموشیاں کی طرف لے جاتے ہیں، مطلب قبرستان کی طرف جب ہم لے جاتے ہیں تو وہاں جب ہم عطا کے 2 گز زمین کے اندر اس کو لٹا کر واپس آ جاتے ہیں، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں مرنے والا شخص انتظار کرتا ہے،
वो पाँव की आवाजें भी सुनता है, लेकिन याद रखिएगा जब वो लौट कर घर वाले वापस आ जाते हैं, वो मुर्दा तुम्हारा इंतजार करता है। सहाबी पूछते हैं, ए नबी अल्लाह, क्या बैंक बैलेंस का इंतजार करता है, क्या पैसे का इंतजार करता है? फरमाया, नहीं नहीं, वो तुम्हारे बैंक बैलेंस का भूखा नहीं, वो तुम्हारे पैसों का इंतजार नहीं करता, वो तुम्हारी दुआ का इंतजार करता, तुम्हारी दुआ का इंतजार करता है। मरने वाला कब्र के अंदर तुम्हारी दुआ का इंतजार करता है। जो बेटियां अगर पढ़कर सवाब पेश करती हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उन हत्ता के जिंदा की दुआओं की बरकतों से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर उनकी कब्र में नूर नजर आता है। सुभान अल्लाह। जानती है ना पहाड़ कितने बड़े होते हैं, लेकिन जिंदा की दुआ की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नजर आता है। मरने वाला शख्स पूछता है, ऐ मेरे मौला, ये नूर कैसा है? मैं तो बड़ा गुनहगार था, मैं तो बड़ा बदकिरदार था, दुनिया में कोई ऐसे नेक अमल नहीं किए, लेकिन कब्र के अंदर ये नूर कहां से आया? मेरा रब फरमाता है, सुनो सुनो, तुम्हारे प्यारों ने जो दुआ मांगी है, पढ़ पढ़ कर तुम्हें ऐसा सवाब पहुंचाया है। सुनो जरा, तेरा बच्चा जब जमीन पर बैठ कर रहीम करीम पुकारे, मेरी रहमत गवारा नहीं करती, मैं उसको अजाब से निकाल कर रहमतों में नाजिल फरमा देता हूँ। क्या फरमाया? जब बेटियां, बेटे, घर वाले, दोस्त, अपने रिश्तेदार जब भी कोई सवाब पेश करते हैं, पढ़कर उनकी रूह को सवाब पहुंचाते हैं, तो उनकी कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नजर आता है।